السلام علیکم دوستو، ہماری اسٹوری میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب ضرور کریں۔ پیارے دوستو، بہت دن گزرے، تاشقند میں ایک غریب لکڑہارا رہا کرتا تھا۔ اس کا نام شیرازی تھا۔ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر میں فروخت کرتا تھا۔ اسے اتنا تھوڑا معاوضہ ملتا کہ اس کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ شہر سے بہت دور ایک درویش کی جھونپڑی تھی۔ وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہا کرتا تھا۔ شیرازی ان درویش کی خدمت میں حاضر ہوا اور جھونپڑی کے باہر سے آواز لگائی، اے محترم بزرگ، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ درویش نے کہا، دروازہ کھلا ہے، تم اندر چلے آؤ۔ شیرازی جھونپڑی میں داخل ہوا۔ اس نے ادب سے درویش بابا کو سلام کیا اور بولا، بابا جی، میں ایک غریب آدمی ہوں، اللہ کے واسطے میرے کچھ مدد کیجیے۔ درویش نے کہا، کل ہی شہر کے قاضی نے مجھے 1000 اشرفیوں کی تھیلی بھیجی ہے۔ یہ سن کر شیرازی کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی۔ درویش نے کہا، بیٹا، میں مفت میں اشرفیاں نہیں بانٹا کرتا، تم مجھے اپنی کوئی چیز دے دو اور اشرفیوں کی تھیلی لے جاؤ۔ شیرازی بولا، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے ہے ہی کیا، کلہاڑی اور ایک جھونپڑی تو ہے۔ درویش نے کہا، یہ دنیاوی مال و احباب میرے لیے بیکار ہیں، کوئی ایسی چیز دو جو تمہاری اپنی ہو، مثلاً تمہاری دیکھنے کی قوت باصرہ۔ یہ کہہ کر درویش نے اپنا ہاتھ شیرازی کی آنکھوں پر رکھ کر ہٹا لیا۔ اس کے ساتھ ہی شیرازی کی بینائی نظر جاتی رہی۔ شیرازی گھبرا کر بولا، بابا جی، آپ نے تو میری دنیا میں اندھیرا ہی کر دیا۔ اب میں قدم قدم پر ٹھوکریں کھاؤں گا، راستے میں کسی گڑھے میں گر جاؤں گا یا کسی چیز سے ٹکرا کر زخمی ہو جاؤں گا، اللہ کے واسطے میری بینائی واپس کر دیجئے۔ درویش نے اپنا ہاتھ شیرازی کی آنکھوں پر رکھا اور اس کی بینائی واپس آ گئی۔ شیرازی نے کہا، آپ میری کوئی اور چیز لے لیں۔ درویش بابا نے کہا، رنگوں کی شناخت لے لوں؟ شیرازی خوش ہو کر بولا، جی ہاں، آپ مجھ سے رنگوں کی شناخت لے لیجئے۔ درویش نے اس کی آنکھوں سے ایک رنگین چھلی نکال کر شیشی میں بند کر دی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ شیرازی پھر درویش کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ درویش نے کہا، دروازہ کھلا ہے، میرے بچے، تم اندر چلے آؤ۔ شیرازی نے کہا، میں اپنی زندگی سے بیزار ہو گیا ہوں، رنگوں کی شناخت ختم ہونے سے سب رنگ سفید سیاہ نظر آ رہے ہیں، آسمان کا نیلا ہٹ، زمین کا مٹیالہ رنگ، درختوں کی ہریالی، گھاس کی سبزہ، پھولوں کی رنگت سب ہی جاتی رہی۔ کالے رنگ کا شوربہ اور دودھ یا سفید روٹیاں دیکھ کر مجھے کراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ کالے سیاہ رنگ کے تربوز کی کالی کاش کھاتے وقت دل متلانے لگ جاتا ہے، اللہ کے واسطے میرے رنگوں کی شناخت مجھے واپس کر دیجئے۔ درویش نے شیشی سے رنگین چھلی نکال کر شیرازی کی آنکھوں پر دوبارہ لگا دی۔ شیرازی فوراً جھونپڑی سے باہر کی طرف دوڑا۔ وہ بہت دیر تک نیلے آسمان، سرسبز گھاس، سرخ اور گلابی پھول، طرح طرح کے رنگین پرندوں کو دیکھتا رہا اور آخر میں بولا، اللہ تیرا شکر ہے، مجھے تو اب معلوم ہوا کہ رنگوں کے بغیر زندگی کتنی بیکار ہے۔ درویش نے کہا، ہاں بھائی، اب بتاؤ، تم اپنے کون سی صلاحیت مجھے فروخت کر دو گے؟ تمہاری قوت سماعت یعنی سننے کی طاقت لے لوں؟ شیرازی بولا، ہاں، بھوکے مرنے سے بہتر ہے کہ انسان بے راہ ہو کر زندگی گزارے۔ درویش نے شیرازی کے کانوں سے کچھ نکال کر ایک ڈبے میں بند کر دیا۔ ابھی تھوڑے دن ہی گزرے تھے کہ شیرازی پھر درویش کی جھونپڑی کے باہر کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا، میرے بابا، میری مدد فرمائیے۔ درویش نے کہا، کیا بات ہے، تم بہت پریشان دکھائی دے رہے ہو۔ شیرازی بولا، اے بزرگ، اب میں چڑیوں کی چہچہانے، کوئل کی کوکو، بلبل کی سریلی آواز سے محروم ہو گیا ہوں۔ بازار جاتا ہوں تو ہر وقت حادثے کا ڈر لگا رہتا ہے۔ کل شام میرے پیچھے سے آنے والا گھوڑا
بدک گیا۔ لوگوں نے مجھے توجہ کرنے کے لیے زور زور سے آوازیں دی، لیکن مجھے کچھ سنائی نہ دیا۔ ایک شخص نے مجھے بازو سے پکڑ کر ایک طرف کھینچ لیا اور گھوڑا میرے پاس سے گزر گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں حادثے کا شکار ہونے سے بچ گیا۔ آپ میرے سننے کی طاقت واپس دے دیجئے۔ درویش نے شیرازی کو سننے کی طاقت واپس کر دی اور کہا، ہاں بھائی، اب تمہاری کون سی صلاحیت حاصل کروں؟ حسِ ذائقہ اور حسِ شامہ لے لوں؟ پھر نہ تمہیں کسی چیز کا ذائقہ محسوس ہوگا اور نہ خوشبو نہ بدبو کا۔ شیرازی نے کہا، جی ہاں، ذائقہ اور سونگھنے کی حس میرے لیے کسی کام کی نہیں ہے، یہ آپ لے لیجئے۔ درویش نے اپنی 2 انگلیاں شیرازی کے حلق میں ڈال کر کوئی شے نکالی اور شیشے میں بند کر کے ڈھکن لگا دیا۔ شیرازی خوشی خوشی اپنے گھر لوٹا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے ہوں گے کہ وہ پھر بزرگ درویش کی جھونپڑی کے باہر کھڑا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ شیرازی نے کہا، میری قوت ذائقہ کیا گئی، زندگی بے مزہ ہو کر رہ گئی۔ دال روٹی ہو یا پراٹھا، کباب، حلوہ پوری ہو یا بریانی، ہر چیز کا لطف جاتا رہا۔ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ زردہ پلاؤ کھا رہا ہوں یا بھوسا چبا رہا ہوں۔ پچھلے دنوں تو مرتے مرتے بچا ہوں۔ درویش نے پریشانی سے پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ شیرازی بولا، میں نے سڑا ہوا کھانا کھا لیا۔ ذائقہ محسوس نہ کرنے اور سونگھنے کی صلاحیت ختم ہونے کی وجہ سے میں یہ محسوس نہ کر سکا کہ یہ کھانا خراب یا بدبودار ہو گیا ہے۔ میں شاید بیمار ہو گیا، بہت دن تک اسی حال میں پڑا رہا، تب کہیں اس قابل ہو سکا ہوں کہ آپ کے آستانے پر حاضر ہو سکوں۔ درویش نے پھر کہا، اللہ تمہارے حال پر رحم فرمائے۔ پھر بزرگ اس شیشے کی بوتل کو اٹھا لائے۔ درویش نے کہا، اب بتاؤ کہ میں تمہاری کون سی چیز ضبط کروں، یعنی چھو کر کسی چیز کو معلوم کرنے کی صلاحیت لے لوں؟ شیرازی بولا، ہاں، یہ بیکار ہے، میں خوشی سے چھونے کی حس دینے کو تیار ہوں۔ درویش نے شیرازی کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور بولے، جب تم اپنے گھر پہنچو گے تو تمہاری چھونے کی قوت ختم ہو جائے گی۔ ابھی تھوڑے ہی دن گزرے ہوں گے کہ وہ پھر درویش کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ وہ سر سے پاؤں تک پتیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ درویش نے حیرانی سے اسے دیکھا اور پوچھا، یہ کیا ہوا تمہیں؟ شیرازی بولا، حضور، اس بار زبردست مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ جب سے میں چھونے کی قوت سے محروم ہوا ہوں، مجھے یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ پاؤں زمین پر رکھ دیا ہے یا نہیں۔ اس طرح میں کئی دفعہ گرتے گرتے بچا ہوں۔ ایک بار تو زینہ اترتے وقت میں سمجھا کہ میں نے قدمچے پر اپنا پاؤں رکھ دیا ہے، حالانکہ میرا پاؤں ابھی قدمچے سے کچھ اوپر ہی تھا۔ یوں ہی میں نے دوسرا پاؤں اٹھایا، میں زینے سے لڑکھڑا کر نیچے جا گرا۔ بہت دن بیمار اور زخمی پڑا رہا، اب کہیں اس قابل ہو سکا ہوں کہ آپ کے آستانے پر حاضری دے سکوں۔ درویش کو شیرازی کا یہ حال دیکھ کر افسوس ہوا۔ انہوں نے کہا، اللہ تمہارے حال پر رحم فرمائے۔ شیرازی پھر بولا، حضور، آپ قوت لامسا مجھے واپس کر دیجئے اور اس کے بدلے میں کوئی اور چیز لے لیجئے۔ بزرگ اور درویش نے شیرازی کے جسم پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے ساتھ ہی شیرازی کی چھونے کی حس بیدار ہو گئی۔ سیڑھیوں سے گرنے کے بعد جو اسے چوٹیں آئی، اب ان میں درد اور تکلیف ہونے لگی اور چیخ کر بولا، اے بابا، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اس درد میں ہی راحت ہے۔ بزرگ درویش نے کہا، اب بتاؤ کہ تم مجھے کیا چیز دینا پسند کرو گے؟ تم اپنا سایہ مجھے دے ڈالو، ویسے بھی یہ فضول ہے اور تمہارے کسی کام کا نہیں ہے۔ شیرازی خوش ہو کر بولا، جی ہاں، آپ درست فرما رہے ہیں، یہ سایہ واقعی میرے لیے بیکار اور بے مصرف چیز ہے، آپ شوق سے میرا سایہ لے لیجئے۔ درویش نے کہا، تم سورج کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ شیرازی نے حکم کی تعمیل کی۔ درویش نے ایک تیز دھار والا خنجر نکالا
اور ایڑی کے پاس سے سایہ کاٹ کر جسم سے علیحدہ کر دیا۔ پھر انہوں نے سائے کو کپڑے کی طرح لپیٹ کر الماری میں رکھ دیا۔ شیرازی خوشی خوشی اپنے گھر روانہ ہوا۔ راستے میں کچھ لڑکے ملے۔ اتفاق سے ایک لڑکی کی نظر اس پر پڑ گئی تو وہ چیخ کر بولا، ارے دیکھو، اس آدمی کا تو سایہ ہی نہیں ہے۔ ایک بچہ سہم کر بولا، میں نے سنا ہے کہ ان بھوتوں کا سایہ نہیں ہوتا، ضرور یہ شخص کوئی چین بھوت ہے یا کوئی خبیث روح ہے۔ سب بچے ڈر کر چلاتے ہوئے بھاگے۔ محلے کے کتے بھی شیرازی کو دیکھ کر بھونکنے لگے، وہ بھی اسے کوئی جن بھوت سمجھے ہوں گے۔ اب شیرازی دن بھر اپنے کمرے میں بیٹھا رہتا، رات کے وقت گھر سے نکلتا اور گھپ اندھیرے میں گلیوں میں پھرا کرتا۔ اس کے دوست اور رشتہ دار بھی اس کی اس حالت پر حیران تھے۔ وہ اسے بلاتے لیکن شیرازی کسی سے ملنے کے لیے نہ جاتا۔ آخر وہ اس قید تنہائی سے گھبرا گیا اور ایک دن پھر بابا کے آستانے پر حاضر ہوا اور چیخ چیخ کر پکارنے لگا، یا مرشد پیر صاحب۔ درویش نے دروازہ کھولا اور شیرازی کو دیکھ کر کہا، کہو کیسے آنا ہوا؟ شیرازی رونے لگا اور بولا، حضور میں بہت تکلیف میں ہوں، اللہ کے واسطے میری مدد کیجیے اور مجھے اس مصیبت اور قید سے نجات دلائیے۔ درویش نے پوچھا، اب کیا ہوا؟ شیرازی نے جواب میں اپنی کہانی سنا کے ڈالی اور کہا، حضور مجھے تو اب معلوم ہوا کہ انسان کا سایہ بھی بہت کام کی چیز ہوتی ہے۔ یہ وہ ساتھی ہے جو ہمیشہ ساتھ رہا کرتا ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ اس سے محروم ہو کر محسوس ہوا کہ جیسے ایک سچا دوست اور دکھ سکھ کا ساتھی ساتھ چھوڑ گیا ہو۔ سائے کے بغیر میں اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہوں۔ بزرگ بابا نے کہا، دیکھو بھائی، تمہاری روز روز کی دخل اندازی سے میری عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ اب آخری موقع تمہیں دے رہا ہوں، اس کے بعد میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا۔ یہ کہہ کر درویش بہت دیر تک خاموش بیٹھے رہے اور کچھ سوچنے لگے، پھر بولے، تم مجھے اپنا مسام دے ڈالو۔ شیرازی خوش ہو کر بولا، جی ہاں، آپ میرے مسان لے لیجئے، ویسے بھی یہ میرے کسی کام کے نہیں ہیں۔ درویش نے ایک سرائی سے شیرازی کے جسم پر پانی اندھیلا اور اس کے ساتھ ہی بہت باریک باریک ذرات شیرازی کے جسم سے علیحدہ ہو کر فرش پر گر پڑے۔ درویش نے اس ذرات کو جمع کیا اور ایک بوتل میں ڈال کر الماری میں رکھ دیا۔ شیرازی خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف چلا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اس کا جسم گرمی سے تپنے لگا۔ گھر پہنچتے پہنچتے اس کی کھال گرمی سے جھلس گئی۔ کھال میں بے شمار باریک باریک مسان یعنی سوراخ ہوتے چلے گئے، جن کے راستے پسینہ خارج ہوتا رہتا ہے۔ پسینہ آنے سے جسم کی جلد گیلی ہو جاتی ہے اور اس کا درجہ حرارت بڑھنے نہیں دیتا۔ مسام ختم ہونے کے بعد شیرازی کا جسم تانبے کے برتن جیسا ہو گیا۔ گرمی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ جسم بھی گرم ہوتا چلا جاتا۔ اپنے جسم کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے شیرازی کو دن میں 10-15 بار نہانا پڑتا۔ وہ گیلے کپڑے پہنتا، جسم پر پانی ڈالتا رہتا، پھر بھی جسم کو سکون نہیں ملتا۔ وہ دن بھر کمرے میں لیٹا رہتا، شام کے وقت گھر سے نکلتا۔ شیرازی جلد ہی اپنے اس حالت سے آزاد ہو گیا۔ ایک بار پھر درویش کی جھونپڑی کے باہر کھڑا ہو کر آوازیں لگا رہا تھا، اللہ کے واسطے آپ میرے مسان واپس کر دیجئے۔ درویش نے الماری سے بوتل نکالی جس میں مسان تھے، بوتل میں پانی ڈال کر اچھی طرح ہلا دیا اور شیرازی کے اوپر اندھیل دی۔ شیرازی بولا، حضور اب میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں کہ اللہ نے مجھے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ہر نعمت ہزاروں اشرفیوں سے زیادہ قیمتی ہیں۔ یہ رہی آپ کی 1000 اشرفیوں والی تھیلی، میں اب محنت اور ہمت سے اپنی روزی کماؤں گا۔ جانے کے لیے مڑا، تب درویش نے اسے آواز لگائی، ٹھہرو۔ شیرازی رک گیا۔ درویش نے کہا، میں جو کچھ تمہیں دے چکا ہوں واپس نہیں لوں گا، اسے اپنے استعمال میں لاؤ، محنت اور ایمانداری سے روزی کماؤ، اللہ تمہیں بہت برکت دے گا۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو
لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں. شکریہ.